نماز کے بارے میں، نماز چھوڑنے کے بارے میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں۔ صحابہ کرام کے دور میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ منافقین جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وہ منافقین بھی صحابہ کے دور میں نماز پڑھا کرتے تھے، فجر اور عشاء کی نماز میں نہیں آیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی جماعت بھاری ہوتی ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے، جماعت بھاری ہوتی ہے کہ وہ جماعت میں نہیں پہنچ سکتے۔ عام حالات میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ پوائنٹ آف ڈسکشن تو صحابہ میں تھا ہی نہیں کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ صحابہ آپس میں یہ تھوڑے پوچھتے تھے ایک دوسرے سے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ ان کی جو فکر ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ نماز کیسی پڑھی، خشوع والی تھی کہ نہیں، اللہ کی یاد والی نماز تھی کہ نہیں، وہ اس فکر میں ہوتے تھے۔ یہ تو پوائنٹ آف ڈسکشن تھا ہی نہیں صحابہ کے۔ آج ہمارے ہاں جو کویشچن ہوتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی میں نماز کے بارے میں پوچھنا کہ ایک مسلمان ہے اور آپ اس سے جا کے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی، یہ کون سا کویشچن ہے مسلمان کے لیے؟ اس چیز کو اپنی زندگی کی جو کتاب ہے اس چیپٹر کو اس کو پھاڑ دیں کہ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، سفر کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، گھر میں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں تب بھی نماز پڑھنی ہے، شادیاں چل رہی ہیں تب بھی نماز پڑھنی ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، کچھ بھی ہے، ایگزامز ہے، ہر چیز میں نماز پڑھنا لازمی ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آخری وقت میں جب ان کو خنجر لگا اور وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی فجر کی نماز پوری نہیں کی تھی، امامت کرا رہے تھے، تو جب خنجر لگا ابو لولو مجوسی بدبخت نے آ کے جب وار کیا تو 6 خنجر مارے، 6 دفعہ وار کیا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ جب ان کو خنجر لگا تو وہ گر رہے تھے، تو آدھی نماز میں گر گئے، اور گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کیا کہ بقایا نماز پوری کرائیں، امامت پوری کریں۔ اور اسی حالت میں عمر رضی اللہ عنہ جب بے ہوش ہو گئے، تو بے ہوش ہونے کے بعد جب تھوڑا سا ہوش آیا، ہلکا سا ہوش آیا، تو پہلا سوال کیا حل صلیت، کیا میں نے نماز پڑھ لی تھی؟ حل اکملت الصلاۃ، کیا میں نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی؟ ان کو یہ فکر تھی کہ میں نماز کے درمیان میں تھا جس وقت خنجر لگا، تو کیا میری نماز پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اور اس وقت تک اطمینان نہیں آیا جب تک اپنی فجر کی نماز مکمل نہیں کر لی۔ یہ فکر ہوتی ہے، جب نماز کی فکر ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں نماز چھوڑنے کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم یہ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بھائی نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اس لوگوں کو ترغیب دینی ہے، لوگوں کو کرنا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں ایک چیز کو پکا رکھیں کہ نماز چھوڑنے کی کوئی آپشن اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھی۔